یہ کیسا عجیب سا رواج تھا ہمارے خاندان کا کہ ایک ہی گھر سے تینوں بہویں آئیں گی۔ میری والدہ اپنے پان دان سے پان کے پتے پر کتا لگا رہی تھی، پان بنائے اور باقی چیزیں اس میں واپس رکھ رہی تھی۔ جب میں ان کے تخت پر بیٹھ کر یہ بات کہنے لگا، کیونکہ جہاں میرے بڑے بھائی کا رشتہ طے ہوا تھا اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اور ابا کہہ رہے تھے کہ جہاں غفران کا رشتہ کیا ہوا ہے امان کا بھی وہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے کہا اماں، مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ کیا عجیب لگ رہا ہے بھائی؟ تمہارے ابا نے کبھی اپنے باپ کے اصولوں کو توڑا ہے جو تم آ کے توڑ دو گے؟ اب تمہارے ابا تین بھائی تھے اور ہم تین بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر جب تمہارے ابا کا رشتہ مجھ سے طے ہوا تبھی تمہارے دادا نے کہہ دیا تھا کہ تینوں بیٹیاں ہمارے تینوں بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے منہ میں پان لگایا۔ میں نے کہا یہ اچھا رواج ہے بھلا، اس میں کون سی ایسی مصلحت ہے جو دادا ابا نے اسے خاندانی اصول بنا کر ابا کو بھی گھٹی کے طور پر پلا دیا۔ اماں نے مجھے بڑے غصیلی نظر سے دیکھا، کہنے لگی کہ دیکھو، تمہارے دادا کہتے تھے کہ اگر گھر میں اتفاق اور محبت چاہتے ہو تو تینوں بہنوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ ارے وہ آپس میں دیورانی جٹھانی نہیں بنے گی، ہمیشہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسری بہن اس کا احساس کرے گی، اور اس طرح سے گھر میں بھی کبھی بھی بد مزگی پیدا نہیں ہوتی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، تمہاری خالہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے، ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ پہنچتے ہیں دونوں میاں بیوی ہماری خیریت پوچھنے کے لیے۔ اور اسی طرح اپنی چھوٹی خالہ کو دیکھ لو جو تمہاری چچی کے رشتے پر بھی فائز ہے۔ کبھی انہوں نے تمہیں چچی بن کر تھپڑ بھی مارا ہے؟ ہمیشہ خالہ بن کر پیار کیا۔ وہ تو دونوں کے گھروں میں بیٹھی بیٹی نہیں ہیں، اس لیے تمہارے ابا نے دوسری برادری میں لڑکی دیکھنی شروع کی، ورنہ اگر دونوں کی دو دو بیٹیاں ہوتی تو تم دونوں کے رشتے بھی پکے ہو چکے ہوتے۔ مجھے ابھی بھی اپنے باپ اور دادا کی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی، پتہ نہیں انہیں ایسا کیسا کیوں لگ رہا تھا کہ اکٹھے دو بہنیں آئیں گی تو گھر میں فساد نہیں ہوگا۔ اصل میں مجھے اپنے آفس کو لیگ پسند تھی، میں چاہتا تھا کہ میری شادی اس سے ہو جائے، لیکن اپنے باپ کے سامنے تو میں ان کی غصیلی آواز سن کر ہی کانپنے لگتا تھا۔ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اختلاف کرتا۔ اب پتہ نہیں اماں نے غفران بھائی کا رشتہ کہاں کیا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن کیسی تھی اور کیسی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ غفران بھائی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور ساتھ میں میرا دل بڑا بے چین تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی اماں کو سمجھاؤں اور وہ ابا کو سمجھائے گی کہ ضروری نہیں کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ بہنیں بھی تو لڑ پڑتی ہیں، میری اور غفران بھائی کی بھی تو کئی بار لڑائی ہوئی ہے۔ اب بہن بھائی کون سا نہیں لڑتے، کون سا پیار محبت سے رہتے ہیں۔ لازمی تو نہیں کہ خاندان کی دو لڑکیاں لائیں گے تو ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی۔ بھائی، مجھے ابا کے اس اصول سے کافی اختلاف تھا، لیکن ابا کا ڈر بھی دل میں بہت تھا۔ ان کے سامنے تو میری زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہو دن کو رات، تو میں کہتا تھا جی رات ہے، بس ایسا ہی تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر کھانے والی قسم کہا، لیکن صرف اپنے ابا کے سامنے، باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ میری ایک کولیگ صبا بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی، میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا دیا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی، کاش کہ میرے ابا ان باپوں میں سے ہوتے جن کے نزدیک بچوں کی مرضی کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن نہیں، ابا کہتے تھے کہ میں ابا ہوں، اس لیے جو میں کہوں گا بچے وہی کریں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے عید پہ اپنی پسند کا جوڑا لیا تھا، لیکن ابا نے کہا نہیں، سفید رنگ کی شلوار قمیض ہی لینی ہے۔ میں چھوٹا تھا اس لیے ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں، میں تو فروزی رنگ کی پہنوں گا۔ اور پھر ابا کا تھپڑ آج بھی مجھے یاد ہے، اتنی زور سے مارا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے لگے تھے۔ بس وہ دن اور آج کا دن ابا کا خوف دل میں ایسا بیٹھا کہ ابا کے سامنے میری زبان لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا کچھ ہوتا تھا، کہہ کچھ جاتا تھا، بس جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ بہرحال یہ حال صرف میرا نہیں، غفران بھائی کا بھی تھا۔ رات کو میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب غلط نہیں لگتا بھائی؟ کہنے لگا کہ کیا غلط ہے؟ وہ اپنے سر پر تیل لگا رہے تھے۔ غفران بھائی ابا کے ساتھ دکان جاتے تھے، حالانکہ انہیں افیسر بننے کا بڑا شوق تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے،
14 जमातें उन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास की थी, लेकिन अब्बा ने कहा कि दुकान पर बैठो। मियाँ बस इसलिए उन्होंने पढ़ाई को खैराबाद कहा और दुकान पर बैठ गए। मेरे लिए अब्बा के खौफ कुछ और थे और इसलिए मैंने नौकरी कर ली। लेकिन हम शायद सिर्फ अब्बा के ख्वाब पूरा करने के लिए ही पैदा हुए थे। मेरे 2 चचा और भी थे, लेकिन उनकी सोच मेरे वालिद से अक्सर मुख्तलिफ थी। रात को जब मैं अपने भाई के पास बैठा तो मैंने उनसे कहा, भाई, आपको नहीं लगता कि आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है? असल कहना तो मुझे अपना था। मैं चाहता था कि किसी तरीके से भाई का रिश्ता भी टूट जाए, लेकिन मसला ये था कि सबा की भी कोई बड़ी बहन नहीं थी। जो थी उसकी शादी हो चुकी थी। वरना मैं अम्मा को यही मशवरा देता कि जो करना ही खानदान से बैर है तो फिर सबा को देख लें। लेकिन उसकी ना तो कोई छोटी बहन थी और ना ही कोई कंवारी बड़ी बहन, इसलिए बात करता भी तो कैसे करता। अरफान भाई कहने लगे कि यार, तुझे पता तो है कि जो कुछ होना है अब्बा की मर्जी से होना है। वरना सच पूछो तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि जिस लड़की के साथ शादी होनी है या अब्बा ने रिश्ता पक्का कर दिया है, कम से कम मुझे एक नज़र तो दिखा तो दे कि वो देखने में तो कैसी है। लेकिन तुम्हें तो अब्बा की आदत पता है ना, वही पुराने ख्यालात हैं उनके। शादी से पहले मैं लड़की को देख नहीं सकता। तुम तो इस मामले में फिर खुश नसीब हो। ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, मैं कैसे खुश नसीब हो गया? अब्बा कौन सा मुझे लव मैरिज की इजाज़त दे चुके हैं? और भाई, आप भी अजीब बात करते हैं। कहने लगे कि मेरा मतलब ये है कि मेरी शादी पर कम अज़ कम मेरी साली को तो तुम देख तो सकते हो। मैंने कहा, तो क्या हो गया? अगर फ़र्ज़ करें मुझे आपकी साली साहिबा पसंद ना आई तो क्या अब्बा ये शादी से नहीं करवाएंगे? ज़ाहिर-सी बात है, साली पसंद आए ना आए, अब्बा तो शादी करवाएंगे ही। वो कहने लगे, लेकिन कम अज़ कम तुमने देखा तो होगा। खुद को ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर तैयार तो कर सकते हो कि शादी के बाद इसी की शक्ल देखनी है। अब मुझे देखो, अचानक से अगर मुझे कोई सदमा लग गया तो क्या होगा? मैं कुछ और ही लड़की को अपनी यहाँ आंखों में बसाए बैठा हूँ, पर आने वाली यकसर मुख्तलिफ हो। सोचो मेरा क्या हाल है। लेकिन फिर भी मैंने अभी से अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया है कि मोटी हो, काली हो, जैसी मर्जी हो, बस गुजारा करना है। ये कहकर उन्होंने अपने दिल की बात की और अपने बालों को मालिश खुद ही करने लगे। मैंने कहा, वैसे आप भी मुझे बहुत अजीब ही लगते हैं। बड़ी हिम्मत है आपकी जो आप खुद को ज़हनी तौर पर हर किस्म की लड़की के लिए तैयार कर रहे हैं। कहने लगे, तो मेरा पुत्र एक काम कर, जाओ जाके अब्बा से तू जाके इनकार कर दे। अगर तुझे में इतनी ही हिम्मत है, इतनी बात है, जा। लेकिन मैं नहीं कर सकता। ख्वामख्वाह मेरा दिमाग ख़राब मत कर। पहले ही अजीब व गरीब से ख्वाब आते हैं मुझे सोते हुए। अजीब व गरीब किस्म की लड़कियां नज़र आने लगती हैं, नींद नहीं आती। ऐसी ना हो कि बर्दाश्त ही ना हो। बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रहा हूँ। अब अगर तुम मेरा दिमाग ख़राब करने आए हो तो जाओ यहाँ से। 2 महीने बाद भाई की शादी थी। दुल्हन का सारा सामान ही अम्मा को ही उनके घर लेके जाना था, जिसमें मेहंदी का जोड़ा, बारात का जोड़ा था, जेवरात और बाकी सामान था। अम्मा मुझे भी साथ लेकर गई। मैं जब भाभी के घर में गया तो दरवाज़ा उनकी वालदा ने खोला था। कुछ तो मुझे भी तजस्सुस था कि देखो कि अगर गफरान भाई की होने वाली बीवी कैसी है। मेरा भाई तो बहुत सीधा सादा सा था। पता नहीं अब्बा ने उसके लिए कैसी लड़की पसंद की है। और कुछ अंदर से ये खलबली भी मची हुई थी कि देखूं कि वो लड़की कौन है जिसे अब्बा ने मेरे गले बांधने के लिए सोच रखा है। बहरहाल हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया था। भाई की सास कहने लगी, आप बैठे, मैं अभी चाय का इंतज़ाम करती हूँ। मेरी वालदा भी बैठ गई। उन्होंने चाय का इंतज़ाम किया और चाय लेकर फरिया भाभी अंदर आई थी। भाई की मंगेतर देखने में तो काफ़ी सुलझी हुई लग रही थी, खूबसूरत भी थी और तमीज़दार और सलीकामंद भी लग रही थी। बस एक नज़र ही उठाकर उन्होंने मुझे देखा था। मैंने सलाम कर दिया। वो कहने लगी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अमान भाई? मैंने कहा, जी अल्लाह का शुक्र है। वो बैठ गई। अम्मा ने वहीं एक नया बखेरा शुरू कर दिया। कहने लगी कि चलो अमान, दोनों अटैची केस खोल के दिखा, भरी के सारे जोड़े।
دکھانے ہیں اور ساتھ میں ولیمہ اور مہندی کا جوڑا بھی۔ یہ خالص زنانہ قسم کے کام مجھے بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اٹیچی تو کھول دی لیکن میری کال آنے لگی۔ میں نے کہا اماں میں کال سن کر آتا ہوں۔ میری اماں خود اٹھ کر ایک ایک جوڑا دکھانے لگی۔ میرا وہاں ویسے بھی کام نہیں تھا۔ میں فون لے کر بیر صحن میں آ گیا۔ کافی کھلا اور بڑا صحن تھا۔ کیاریوں میں بڑے خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے جبکہ دو تین بچے بھاگتے ہوئے صحن میں کھیل رہے تھے۔ شاید فریہ بھابھی کے بھتیجے تھے، ان کے بڑے بھائی کے بچے تھے۔ میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، فون کان پر لگایا۔ ایک ان نون نمبر تھا۔ میں ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا لیکن آگے سے محترمہ یا محترم جو بھی تھا خاموش تھا۔ جب اچانک تیزی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ کے مجھے کمر سے پکڑ کر پھینچ لیا، کہنے لگی پکڑ لیا پکڑ لیا۔ میں چوکا رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس لڑکی نے دو چھٹیاں باندھی ہوئی تھی، قد میں مجھ سے خاصی چھوٹی تھی، مطلب اس کا سر میرے کندھے پر آ رہا تھا اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی جواد کے بچے، یہ تو اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے؟ پھر وہ ایک ہاتھ سے میرے سینے کو اور میرے منہ کو ٹٹولنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے اپنے آپ سے پیچھے کیا۔ اس نے فوراً سے اپنی پٹی نیچے کی اور مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی کون ہے آپ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ میں۔ کہنے لگی وہ میں کیا لگا رکھا ہے؟ مشکل سے وہ لڑکی 17 سال کی ہوگی، اسے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ اندر میری امی آئی ہیں، میں غفران بھائی کا بھائی ہوں۔ کہنے لگی او اچھا اچھا، تو آپ آپا کے دیور ہیں۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگی میں مدھیا، آپا کی چھوٹی بہن۔ میں تو یہ سن کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ یہ دیکھو بیٹا، میرے باپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بمشکل 17 سال کی تھی، بالکل لاابالی قسم کی، اور میں 26 27 سال کا۔ مجھے لگا شاید فریہ بھابھی سے چھوٹی بھی کوئی بہن ہوں اور یہ والی سب سے چھوٹی ہو۔ میں نے کہا فریہ بھابھی کے علاوہ تمہاری اور کتنی بہنیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں، بس ایک ہی بہن ہے، دو بڑے بھائی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگ رہا تھا جیسے پورا صحن گول گول گھومنے لگا ہو۔ میں واپس سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میری والدہ ساری بری کے جوڑے دکھا بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی دگنی تگنی قیمت بتا رہی تھی کہ ہم نے بڑی مہنگی بری تیار کی ہے، اور فریہ بھابھی بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی، لیکن میں تو یوں تھا جیسے کسی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا ہو۔ میرے ابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ جہاں طے کیا تھا، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے؟ میں حیران تھا کہ اس کے والد نے کیسے رشتے طے کر دیا۔ بہرحال میں اپنی والدہ کے ساتھ جب گھر واپس آیا تو میں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے امی، بچی گود نہیں لینی۔ ارے 17 سال کی لڑکی ہے وہ، اوپر سے اتنی لاابالی قسم کی، بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ اماں کہنے لگی تو ہم کون سا تمہاری شادی ابھی کرنے لگے، 2 3 سال تک کریں گے۔ میں نے کہا کہ کب کریں گے؟ جب میں 30 سال کا ہو جاؤں گا۔ اماں میں غفران بھائی کی طرح اپنی عمر نہیں گنواؤں گا، بہرحال آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگی اپنے باپ سے خود بات کر لو، اتنی ہمت تو جاؤ کر لو جا کر انکار۔ میں نے کہا اب تو آپ خود سوچیں، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ میری والدہ کہنے لگی جو کہنا ہے اپنے باپ سے کہو، رشتہ انہوں نے پکا کیا ہے، میں نے نہیں۔ میں نے کہا عجیب مصیبت ہے، رشتہ میرے باپ نے پکا کیا ہے، زندگی کے بھر میں بھگتنا رہوں گا۔ بہرحال میں نے بہت ہمت مجتمع کر کے سوچا کہ مجھے ابا سے بات کر لینی چاہیے، اس لیے میں نے ابا کے دروازے پر دستک دی۔ دل اندر سے بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے ابا جی کی گرج دار آواز سنائی دی، کون ہے اندر آ جا۔ آواز سن کر ہی میری آدھی جان تو نکلی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا ابا چارپائی پر
بڑے غصے سے بیٹھے تھے۔ ساتھ میں اماں بیٹھی تھی، انہیں سیب کاٹ کاٹ کے دے رہی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے برخودار ذرا سامنے بیٹھو۔ میرا تو حلق ابھی سے خشک ہوا تھا۔ سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا عیب نظر آ گیا ہے تمہیں اس لڑکی کے اندر؟ میں نے کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ کہنے لگی لڑکی چھوٹی ہی ٹھیک رہتی ہے، اسے قابو کرنا آسان رہتا ہے، اور جب تک تمہاری شادی کرنی ہے تب تک وہ بڑی ہو جائے گی۔ اور کوئی اعتراض؟ جس طرح سے میرے باپ نے شیر کی طرح دھاڑ کر پوچھا تھا، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی چلو جاؤ، شاباش، اور آئندہ اپنی ماں کے ساتھ تم نے بس زبانی کرنے کی کوشش کی تو دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہوں میں۔ قد کیا اونچا نکال لیا، خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہو، کم بخت کہیں کا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ غصہ آ رہا تھا بار بار۔ اس لڑکی کا خیال آتا تو مزید غصہ آنے لگتا۔ وہ ایک عام میچور قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے کم گو سلجھی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ اس لیے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو میری ہائٹ کافی لمبی تھی، تقریباً 6 فٹ تو ہوگی کم از کم۔ اس پر وہ لڑکی، اس کا سر میرے کندھے سے بھی نیچے تھا۔ یار یہ بھی کوئی بات ہوئی، عجیب سا رشتہ ہے یہ تو۔ میں جب بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا، میرا دل چاہتا تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ خیر، اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ ابھی 2-3 سال باقی ہیں، ہو سکتا ہے 2-3 سال میں وہ لڑکی کچھ میچور ہو جائے، تمیز سیکھ جائے۔ لیکن مجھ پر پہاڑ اس وقت ٹوٹا تھا جب پتہ چلا کہ سسر جی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میرے والد سمیت ہم دونوں بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ میری ساس روئے جا رہی تھی اور فریہ بھابھی انہیں تسلی دے رہی تھی کہ اماں، ابا کی طبیعت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ میرا بڑا سالہ بھی وہاں موجود تھا، جو کہ ابا سے اپنے والد کی کنڈیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا، اور کافی میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سن کر میرے باپ نے وہیں ایک نیا فیصلہ سنا دیا۔ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو دونوں بیٹیوں کی پریشانی ہے، اس لیے انہیں کہہ دو کہ دونوں کا نکاح ایک ہی دن ہوگا۔ یہ سن کر تو میں نے پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ بھلا یہ کون سی پریشانی کا حل تھا؟ میرا سالہ کہنے لگا میں آپ کا پیغام بابا تک پہنچا دوں گا، لیکن ابھی ڈاکٹر نے انہیں ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں غفران بھائی کے کمرے میں چلا گیا، جو روزانہ رات کو سر کی مالش کرتے نظر آتے تھے۔ ابھی بھی تیل کی شیشی کھول رہے تھے۔ میں نے تیل کی شیشی پکڑ کر سائڈ پر رکھ دی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا کیا روز سر پر تیل لگا کر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے تو کیا کروں، اچھے بال نہ کروں، اپنی شادی ہونے والی ہے، اور سسر کے ہارٹ اٹیک کے بہانے آج میں نے فریہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ یوں شرما رہے تھے جیسے کہ لڑکا نہ ہو لڑکی ہو۔ پھر وہ کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی پڑی ہے، آپ کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کا کلوتا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اچھے خاصے ہٹے کٹے نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا اپنی سالی کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ کہنے لگا چلو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، تم نے بھی دیکھ لیا کہ تمہاری قسمت میں کون لکھی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً سے سائڈ ٹیبل سے تیل کی شیشی اٹھائی اور ہاتھ میں تیل ڈال کر اپنے سر پر تھوپنے لگے۔ میں نے کہا غفران بھائی وہ بہت چھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب بہت چھوٹی ہے؟ فریہ کون سی بہت بڑی ہے؟ وہ بھی تو 24-25 سال کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ 25 سال کی ہیں اور آپ 30 سال کی، یہ سمجھ آتا ہے، لیکن میں 27 سال کا ہوں اور وہ 17 سال کا، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اوپر سے ابا کی بات سنی تھی، آپ نے کیا کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھ ہی دونوں بہنوں کی شادی کر دو۔ ارے بھائی یہ کوئی بات ہے، میں نہیں کر رہا شادی۔ دادی میرے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ میری بیوی کم بہت زیادہ لگ رہی تھی۔
وہ بھی چھوٹی بہن غفران بھائی ہنسنے لگے، کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ ہونے والی بیوی کو بہن کہہ رہے ہو؟ بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن میں بڑا خوش ہوں، مجھے لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ ابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی کی خود غرضی پر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا، انہیں بس اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ چند روز بعد میرے سسر گھر میں چلے گئے اور اس بات پر بھی بڑے خوش تھے کہ دونوں بیٹیوں کی شادی جلد از جلد ہونے والی ہے۔ میری اماں ضرور پریشان تھی، کہنے لگی بڑی مشکل سے میں نے فریہ کی بری تیار کی ہے، بیٹی میری کوئی ہے نہیں، بازاروں کے چکر کاٹ کاٹ کے میں تھک گئی تھی، اور اب آپ نے چھوٹی بہن کا بھی ساتھ سندیسا سنا دیا۔ مجھ سے تو بازار کے چکر نہیں لگتے بھائی۔ ابا کہنے لگے ایک دن کی بات ہے، ساری شاپنگ ایک دن میں ہو جاتی ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم فکر مت کرو۔ اماں کہنے لگی ہاں آپ میرے ساتھ چلیں گے اور اوٹ پٹانگ قسم کے کپڑے اٹھا کر لے آئیں گے۔ ارے آپ کو کیا پتا، بری بنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آخر کو لڑکی والوں کی ساری برادری میں دکھانی ہوتی ہے۔ ابا کہنے لگے اب ایسا کوئی رواج نہیں رہا، ارے جیسے تیسے کپڑے بنانے میں بنا لینا، جہیز کا تو میں نے منع کر دیا ہے، لیکن انور میاں کا کہنا ہے کہ بڑی بیٹی کا تو سارا جہیز تیار ہے، اس لیے جہیز تو وہ لوگ ضرور دیں گے، البتہ چھوٹی بیٹی بنا جہیز کے ہی آئے گی، لیکن جیسے ہی ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو وہ جہیز دے دیں گی، لیکن میں سوچ چکا ہوں کہ صاف انکار کر دوں گا۔ اماں کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرے سر پر تو ذمہ داری آپ نے ڈال دی نہ، سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، ایک جہاں میرے ارمان مٹی میں ملیا میٹ ہو چکے تھے، اس کی کسی کو فکر نہیں تھی، وہ دو چٹیا باندھی لڑکی کیا میرے جذبات کو سمجھ سکتی تھی؟ میرا دل بہت بجھ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال دن گزرنے لگے، یہ بھی گزر گئے۔ جب آفس میں میری شادی کی خبر پہنچی تو صبح کا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن بیچاری کچھ کہہ نہیں سکی، شاید وجہ یہ تھی کہ نہ تو میں نے اسے کبھی محبت کا اظہار کیا، نہ ہی کبھی اس نے کیا، ابھی تو ہماری بات صرف اشاروں کناروں تک ہی تھی کہ ابا کے فیصلے نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ بہرحال ہم دونوں بھائی دولہا بن چکے تھے، بہرحال شادی حال میں گئے، نکاح ہوا، اس کے بعد دونوں کی دلہنیں ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ مدیہ بڑے مزے سے صوفے پر میرے پاس بیٹھی تھی، میں تو سوچ رہا تھا کہ جب اسے اس کم عمری میں یہ خبر ملے گی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ دھونا مچائے گی، واویلا وغیرہ کرے گی، لیکن یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن وہ تو مسکرائے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اب نارمل سی لگ رہی تھی۔ البتہ فریہ بھابی کافی خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے کہ دلہنیں بیٹھتی ہیں، بس مدیہ کو چین نہیں تھا۔ دودھ پلائی کا وقت آیا تو اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ غفران بھائی سے دودھ پلائی کی رسم کرے گی، حالانکہ اس کی کزنیں کہہ رہی تھی کہ وہ دلہن ہے، چپ کر کے بیٹھ جائے، رسم کزنیں کر لیں گی، لیکن نہیں بھائی، وہ تو فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو گئی اور اپنی کزن سے لڑنے لگی کہ دودھ پلائی کی رسم میں ہی کروں گی، میرے سارے آفس کے کولیگ میری شادی میں مدعو تھے، میں تو جس قدر شرمندہ ہوتا اتنا کام تھا۔ سب کے سامنے پہلے اس نے اپنی کزن کو پیچھے کیا، کہنے لگی میں سب جانتی ہوں تم لوگ پیسے بٹورنے چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اپنے ہاں چلا چلا کر وہ باتیں یوں کر رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میرا دل کیا کہ یہاں ہی زمین میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جتنا میں ڈیسنٹ قسم کا لڑکا تھا اتنی ہی وہ لڑکی بالکل مختلف تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور تماشا دیکھتا رہا، بڑے مزے سے اپنی دلہن کے مہنگے جوڑے سمیت گھٹنوں کے بال غفران بھائی کے سامنے بیٹھ گئی اور ہتھیلی پھیلا کر کہنے لگی نکالیں دودھ پلائی، پورے 50,000 لوں گی۔ غفران بھائی کہنے لگے اس طرح تو پھر میری بیوی بھی امان سے اتنے ہی پیسے لے گی۔ وہ کہنے لگے میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھابھی جانے اور ان کا دیور جانے، مجھے تو آپ سے 50,000 چاہیے۔ بہرحال غفران بھائی نے جیب سے 50,000 نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ یوں ایسے خوش تھی کہ جیسے کہ پہلی دفعہ 50,000 دیکھے ہیں، پھر آرام سے اٹھ کر میرے پاس آ کر دھڑم سے بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے پیسے گننے لگی۔ میں نے
دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کے کہا، اسے اپنے پرس میں رکھو۔ تو وہ کہنے لگی، کیسے رکھوں، پہلے گننے تو دیں، پورے بھی ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا، اب مدیا پیسے رکھو پورے، اگر کم بھی ہوئے تو مجھ سے لے لینا، سب تمہاری شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگی، تو دیکھنے دینا، آج پر آئے لوگ دلہن کی شکل تو دیکھنے آتے ہیں، پلیز مجھے پیسے گننے دیں۔ اسے نہ تو میری عزت کی پرواہ تھی نہ میرے غصے کی۔ اس نے سارے پیسے گنے اور پھر کہنے لگی، پورے ہیں۔ پھر پرس میں رکھ لی اور پرس اپنی نے بغل میں رکھ لیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے ہاتھ میں پکڑا تو رخصتی کے وقت کوئی چور اچکا پرس اسے چھین کر بھاگ گیا تو میرے تو سارے پیسے وہ لے اڑے گا، اس لیے میں نے جہاں رکھے ہیں یہ بالکل سیف جگہ ہے، جہاں سے کوئی پیسوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی عقل پر ماتم کروں، پتہ نہیں میرے باپ کو کیا نظر آتا ہے اس لڑکی میں۔ بہرحال میں بھی سوچ چکا تھا، جب میرے باپ کو احساس نہیں، نہ میرے گھر والوں کا اس بات کا احساس ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ نرمی نہیں برتوں گا، سہاگ رات بھی مناؤں گا، اس کے ہوش ٹھکانے لگا کے رکھ دوں گا۔ رخصتی کے وقت فریہ بھابھی اپنے والدہ سے مل کر آنسو بہا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیوں روئے جا رہی ہو آپا، میں بھی تو تمہارے ساتھ جا رہی ہوں نا، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے کولیگ دور سے بھی مجھے دیکھ کر مجھ پر ہنس رہے تھے اور میں نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ پتہ نہیں کس مصیبت سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ بہرحال ہم لوگ گھر پہنچے، میری والدہ نے دونوں کو باری باری ہمارے کمروں میں بٹھا دیا۔ ابا بھی کافی تھک چکے تھے، اس لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری والدہ نے کہا کہ میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ توبہ، یہاں ایک بیٹے کی شادی کر کے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور یہاں تو پھر دو دو بیٹوں کی شادی تھی۔ میرا تو پورا جسم تھکن سے چورا چور ہو چکا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں جب کمرے میں آیا اس وقت وہ مزے سے اپنے پرس سے چاکلیٹ نکال کے کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگی، چاکلیٹ کھاؤ گے؟ میں نے کہا، جی نہیں، تمہیں کھاؤں گا، اور ایسے کھاؤں گا کہ تم بھی یاد رکھو گی۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ماتھے پر ہاتھ ڈالے اپنی چاکلیٹ کھانے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ورنہ نروس ضرور ہوتی۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر ماتھے پر بل نہ ڈالتی بلکہ شرماتی۔ کہنے لگی، میں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں پر انسانوں کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، لیکن مجھ پر تم حلال ہو۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے اسے ٹیشو نکال کر دیا، کہا، ہاتھ صاف کرو اپنے۔ اس نے ہاتھ صاف کیے۔ میں نے کہا، دلہن کو ذرا سا شرما لینا بھی چاہیے، یوں دیدے پھاڑے اپنے شوہر کو نہیں دیکھتے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، اب مجھے شرم نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی، اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ منہ دکھائی میں کیا دو گے؟ دیکھو، خالی انگوٹھی میں نہیں لوں گی، مجھے ایک موبائل بھی گفٹ چاہیے۔ میں نے اپنی سب سہیلیوں سے کہا تھا کہ شادی کے بعد اپنے شوہروں سے نیا موبائل لوں گی۔ میں نے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں نے کہا، موبائل چند روز بعد لا دوں گا۔ دلہن بنی، وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، پکا 2-3 دن میں موبائل لا دو گے نا؟ میں نے کہا، ہاں لا دوں گا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی، میرے کپڑے کس الماری میں ہیں، مجھے چینج کرنے ہیں، کب سے برداشت کر رہی ہوں یہ چبھنے والے کپڑے، مجھے بچپن سے ہی برے لگتے ہیں۔ وہ جنجلاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے کہا، ابھی نہیں۔ کہنے لگی، ابھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اور دیکھو میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، پھر تمہارا شوہر بھی ہوں، اس لیے مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، اور پھر اب ابھی تو میں نے تمہاری تعریف بھی نہیں کی، تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں پر لگایا تو وہ بری طرح سے اچھلی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا، یہ تو ابتدا ہے جان من،
ابھی دیکھو پوری رات میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میری نظر اس کی گلابی ہونٹوں کی طرف پڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے